بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگلے دن ماں جی اپنے بستر سے اٹھی تو میری بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ وضو کر کے مصلی پر جا بیٹھی تو جانے مجھے کیا سوجی، میں ہوٹل سے نکل کر سیدھا مسجد میں جا پہنچا۔ اس صبح مجھے اداس کر دیا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں فرش پر سر ڈال کر خدا کے سامنے اتنی گریہ زاری کروں کہ اس کا دل پگھلا کر رکھ دوں۔ مجھے اس کی مدد کی ہمیشہ ہی بہت ضرورت رہی ہے، مگر اس صبح تو میں کچھ اور زیادہ ضرورت مند ہو گیا۔ اس کی رحمت کے سوا مجھے اور کچھ نہیں سوج رہا تھا۔ گلزری ٹھیک 8 بجے ہمارے پاس آ گیا۔ اب کی بار وہ بوش شرٹ اور پتلون پہنے ہوئے تھا اور سر پر اس نے ہلکا سا فلیٹ ہیٹ پہن رکھا تھا۔ لباس کی وضاحت سے وہ کوئی انگریز افسر معلوم ہو رہا تھا اور وہ کار میں آیا تھا، اس کار میں جو کل بھی پرائی تھی اور آج بھی پرائی تھی۔ شمشاد اور خورشید پہلے ہی تیار ہو چکے تھے۔ ماں جی کو ہم ہوٹل میں چھوڑ کر اسی وقت کار میں بیٹھے اور سیدھے لال کرتی جا پہنچے۔ مجھے بینک سے روپے نکلوانے تھے اور گمشدہ چیک بک کے بدلے میں نئی چیک بک نکلوانی تھی، کیونکہ وہ تو عرفان نے مجھ سے چھین لی تھی۔ جان عالم کے تمام کاغذات سمیت وہ سب کچھ وہیں رہ گیا تھا اور اب اس کی واپسی ناممکن نظر آتی تھی۔ بینک پہنچ کر میں نے سب سے پہلے تو ان کو یہ اطلاع دی کہ میری چیک بک گم ہو چکی ہے اور مجھے اپنے دستخط بھی تبدیل کرنے ہیں۔ مینیجر مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں میری مدد کی اور کوئی آدھا گھنٹے میں اس نے مجھے 10 لاکھ روپے دے دیے، جنہیں چھوٹے سے سوٹ کیس میں بند کر کے میں دوبارہ کار میں جا بیٹھا۔ رقم لے آئے ہو آشتی صاحب؟ ہاں، اب سیدھے جیل چلو، رقم کا بندوبست میں نے کر لیا ہے۔ پہلے ان کو رقم دے دو، یہ بینک جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ میں نے اوٹ میں رکھ کر سوٹ کیس کھولا اور انہیں 10 ہزار کی کئی گڈیاں دے دیں، جسے اٹھا کر خورشید سیدھا بینک میں جا گھسا۔ کیا اس کا اکاؤنٹ یہاں ہے؟ جی ہاں، 5-10 روپے تو ضرور ہی ہوں گے۔ اپنا حساب انہوں نے یہاں ہی کھولا تھا، ان کے کوئی دوست انہیں یہاں لے آئے تھے۔ یہ کئی مہینے پہلے کی بات ہے۔ شمشاد نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ خورشید کوئی 20 منٹ بعد واپس آ گیا اور پھر ہم سیدھے جیل کی طرف چل دیے۔ رقم اس نے بینک میں جمع کروا دی تھی۔ غالباً وہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے حساب میں 1 لاکھ روپیہ جمع کروایا تھا اور وہ بہت خوش تھا، مگر وہ دونوں میاں بیوی ایسے مقام کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے ان کی واپسی بہت ہی مخدوش تھی۔ پھر بھی وہ مطمئن تھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اطمینان آخر کس وجہ سے تھا۔ میں بہرحال اپنی جگہ بہت شرمسار ہو رہا تھا، کیونکہ میں انہیں ایسی جگہ مار رہا تھا جہاں ان کے منہ میں کوئی پانی ٹپکانے والا بھی نہیں ہوگا۔ جیل کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوگا کہ وہ لوگ خود کو ان کے ساتھ ساتھ کیا کر کے کیسے خوفناک مجرموں کی رہائی کا سبب بن گئے ہیں، تو وہ تو ان کی چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ کئی لوگ نوکری سے برخاست ہو جائیں گے، کئی ایک کو وہ معطل کر دیں گے اور جو بھی آئے گا وہ اپنا سارا غم و غصہ انہیں پر اتارے گا۔ وہ بار بار ان سے یہی پوچھیں گے کہ یہاں تم کہاں سے بیچ میں آ ٹپکے ہو، اور وہ آسیہ اور آبی کیسے شمشاد اور خورشید بن گئے۔ اب تم آئے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ان کی جگہ اب تم ہمارے تموکے سہو، خود پھانسی چڑھ جاؤ، ہم تو یہی کر سکتے ہیں۔ وہاں ان کی بات بھلا کون سن سکے گا؟ ہاں، البتہ ان کے لیے اگر ہم کوئی اچھا سا وکیل پیروی کے لیے کھڑا کر سکیں تو وہ شاید کچھ کر سکے، مگر گلزری نے معاملے کے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں کے مستقبل کا کیا نقشہ اس کے سامنے تھا۔ جیل کے سامنے اس روز بڑی بھیڑ تھی، لوگ ملاقاتوں کے لیے دور دور سے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ جالیوں کے سامنے ان لوگوں نے ازدحام کر رکھا تھا، یہاں تک کہ جیل کے بڑے دروازے کے سامنے بھی جمکٹا لگا تھا۔ شمشاد برقع پہنے ہوئے تھی اور وہ کوئی بہت ہی معزز عورت دکھائی دیتی تھی۔ جس لباس میں وہ وہاں پہنچی تھی وہ اسے کئی دوسروں سے منفرد بنا رہا تھا، اور اس نے نقاب کے نیچے ابھی آسیہ کا چہرہ نہیں پہنا تھا۔ خورشید بھی اپنے ہی حلیے میں تھا۔ وہ شاید یہ
سارا کام اندر پہنچ کر کرنا چاہتا تھا۔ ایک چھوٹا سا بریف کیس اس کے پاس موجود تھا جو اس کی بہت مدد کر سکتا تھا۔ ہم ابھی کار میں ہی بیٹھے تھے کہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے اصغر صاحب ہماری طرف لپکے اور الیکس لیک کے بعد بولے، آئیں جناب، آپ 4 آدمی ہیں نا؟ جی ہاں، ابھی تو 4 ہی ہیں، گلزری نے شمشاد اور خورشید کو کار سے اتارتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر شمشاد کو اپنے ساتھ رکھا تھا، پتہ نہیں ایسا کیوں تھا، حالانکہ کل سے میں انہیں دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے تک ان کے درمیان میں نے ایسی کوئی خاص بات نہیں دیکھی تھی۔ یہ بات شاید خورشید کو بھی اچھی نہیں لگی تھی مگر وہ چپ ہی رہا۔ میں بھی سوٹ کیس لے کر کار سے اتر گیا۔ حیرانی مجھے یہ تھی کہ شمشاد نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، وہ اس کے ساتھ ہی جیل کی طرف بڑھ گئی، خورشید اس کے پیچھے تھا۔ میں اور اصغر بھیڑ کو چیر کر آگے بڑھے تو دروازے کی جالی میں سے ہمیں ایک بالا و بلند پولیس افسر نظر آیا۔ طے یہ تھا کہ میں اس روز جیل کے اندر نہیں جاؤں گا۔ گلزری نے کار کی چابی مجھے دیتے ہوئے کہا، آشتی صاحب آپ کار میں جا بیٹھے، ہم فارغ ہوتے ہی باہر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ لوگوں کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چابی اس کے ہاتھ سے لے لی اور دروازے سے چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ لباس میرا اب بھی وہی تھا، ابا اور امامہ مجھے لوگوں سے بہت منفرد ثابت کرتا تھا۔ وہ پولیس افسر ابھی تک جالی کے سامنے کھڑا تھا، حالانکہ ہر روز وہاں سپاہی کھڑے ہوتے تھے۔ اصغر صاحب کو سامنے دیکھ کر اس نے کھڑکی کھول دی۔ بھیڑ اگرچہ خاصی تھی، بہت سے لوگ جو جیل حکام سے ملنے کی آرزو رکھتے تھے اندر جانے کے لیے ہاتھوں میں درخواستیں پکڑے ہوئے تھے۔ کئی ایسے تھے جو باہر کھڑے سپاہیوں کی منت سماجت کر رہے تھے۔ وہ چاروں کھڑکی سے باہر جا رکے۔ میں دروازے کے بائیں ہاتھ کھڑا تھا۔ اس پولیس افسر نے اصغر کو روکتے ہوئے کہا، اپنا کارڈ دکھائیے۔ اوہ جی، میں آڈیٹر ہوں، شیخ عبد الرحمان صاحب کے ساتھ آیا ہوں، اور یہ میرے ساتھ میں اکرم علی۔ اس نے گلزری کا تعارف کروایا۔ اوہ تو یہ بات ہے، اور یہ لوگ سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، کسی قیدی سے ملاقات کریں گے، یہ میں انہیں ساتھ لایا ہوں۔ گلزری نے وضاحت کی، گڈ، تو پھر آپ اندر آ جائیں جناب اصغر صاحب، انہیں بھی لے آئیں۔ اس نے کھڑکی میں سے ان چاروں کو ساتھ لیا اور کھڑکی بند ہو گئی۔ تب مجھے یاد آیا کہ رقم تو سوٹ کیس میں میرے ہی پاس رہ گئی، مگر اس وقت تک انہیں اندر گئے چند منٹ گزر چکے تھے۔ نہ گلزری کو یاد رہا نہ اصغر صاحب کو کہ رقم کے بغیر تو وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی میں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے سوچا کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی کسی وقت باہر آ کر مجھ سے رقم لے سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تلوار نیام میں رکھی تھی، کسی بھی وقت کھینچی جا سکتی تھی۔ قید خانے میں ایسا بھی اندھیرا نہیں مچا تھا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ آ سکے۔ میں وہاں سے ہٹ کر کار میں جا بیٹھا اور سگریٹ سلگا کر باہر کا جائزہ لینے لگا۔ لامتناہی دکھوں کے مارے لوگ جیل کے سامنے، خواری لوگوں کی ملاقاتیں آسان نہیں ہوتی تھیں۔ 2 دروازے سے لوگ راستے سے جیل کے دروازے پر آ رہتے تھے کہ صبح وہ اپنے پیاروں کے چہرے دیکھ سکیں گے۔ کسی کا شوہر قید میں تھا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، اور وہ ان سے ملنے کی آرزویں چھپائے ہر طرف سے اٹھ کر آ جاتے تھے، مگر ان سپاہیوں کا یہ حال تھا کہ وہ انہیں دنک دیتے تھے۔ کئی ایک ایسے تھے جو ہاتھوں میں نوٹ لیے پھرتے تھے، ان کے صدقے میں وہ اپنے عزیزوں سے مل سکیں۔ وہ نوٹ بڑے طریقے سے باہر بنے ہوٹل کے کارندوں کے ذریعے مختلف جگہوں پر اپنے مالکوں کے نام سے جا پہنچتے تھے، پھر انہی کے صدقے میں ان کی ملاقاتیں ہو جاتی تھیں۔ وہ سارا منظر میرے سامنے تھا مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا اپنا بازو جیل کے اندر تھا۔ کچھ ایسے تھے جو پھلوں کے ٹوکرے اور قیدیوں کی ضرورت کی مختلف چیزیں لے کر وہاں آتے تھے اور نوٹوں کے پہیوں پر چڑھا کر اندر پہنچاتے تھے، مگر ان میں سے آدھی چیزیں راستے ہی میں رہ جاتی تھیں، کم ہی اندر پہنچتی تھیں۔ سب کچھ سپاہی راستے میں ہضم کر جاتے تھے۔ اس ساری دھاندلی کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ کوئی 20 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اچانک پولیس کی جیپ تیزی سے چوک میں سے گزر کر جیل کی طرف بڑھی۔ کئی سپاہی اور انسپکٹر موجود تھے۔ اندر پہنچتے ہی وہ کود کر اترے اور تمام لوگوں کو وہاں سے زبردستی ہٹا کر انہوں نے اندر کا بڑا دروازہ بند کر دیا۔ میں سڑک کی دوسری طرف کھڑا تھا۔ سلسلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جیل کا دروازہ ایک دم کھلا اور وہ سب کے سب اندر چلے گئے۔ شاید اس
قید خانے میں کوئی فساد ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، مگر میں بہت زیادہ چوکنا ہو گیا تھا۔ کسی بھی لمحے کوئی بہت ہی بری خبر آ سکتی تھی۔ عین اسی وقت مجھے اکرم بھٹی کار کے قریب پہنچتا دکھائی دیا۔ وہ کسی اور ہی دروازے سے باہر نکلا تھا۔ اس نے تیزی سے کار کا دروازہ کھولا اور بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یہاں سے نکل چلو بھائی، وہ سب گرفتار ہو چکے ہیں، جلدی کرو۔ کیا کہتے ہو تم؟ کون گرفتار ہو گئے ہیں؟ شیخ صاحب، اصغر اور حاجی صاحب، 2 آدمی اور بھی ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، یہاں سے نکل چلو۔ مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ پتا تو چلے۔ کسی نے مخبری کر دی ہے، جلدی چلو یار۔ مجبور ہو کر میں نے کار سٹارٹ کر دی۔ جب اسے ساتھ لے کر ایوب پارک کی طرف بڑھا تو اس نے کہا، کسی نے لاہور سے صبح جیل میں فون کیا تھا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو کہ ان کے اصلی ایڈیٹر آ رہے ہیں۔ بس اس بات پر یوسفی صاحب کو شک پڑ گیا۔ اس نے جب انہیں بتایا کہ آپ کے ایک آڈٹ افسر شیخ عبد الرحمان تو پہلے ہی آڈٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس نام کا کوئی آدمی انہوں نے نہیں بھیجا، یہ کوئی زبردست فراڈ معلوم ہوتا ہے۔ بس سارا قصہ یہاں سے خراب ہوا۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا، بعد میں اصغر صاحب اندر گئے تو ان کو تمام ساتھیوں سمیت انہوں نے پکڑ لیا۔ یہ پولیس جو ابھی اندر گئی ہے وہ اسی سلسلے میں بلائی گئی تھی۔ فساد بہت لمبا ہو گیا ہے، وہ مجھے بھی گرفتار کر لیں گے، مجھے یہی ڈر ہے۔ آشتی صاحب، بہت برا ہوا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ تمہارا اپنا کیا ہے اس ڈرامے میں؟ تم کیا کرتے رہے ہو؟ شیخ صاحب نے اب تک 4 تخریب کاروں کو یہاں سے رہا کروایا ہے اور اس کام کے انہیں 10 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔ اب حاجی گلزری صاحب اس گروہ کے سردار سید علی کو چھڑوانا چاہتے تھے، وہ اسی لیے جیل کا آڈٹ کرنے کے بہانے اندر گئے تھے۔ آج سید علی کی رہائی کا دن تھا، سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے کہ معاملہ خراب ہو گیا اور وہ پکڑے گئے۔ حاجی گلزری کا اس سے کیا تعلق ہے؟ انہی کا تو تعلق ہے۔ سید علی کی رہائی کے لیے وہی کوشش کر رہے تھے۔ آپ سے جو 10 لاکھ روپیہ لیا گیا ہے وہ دراصل سید علی کے سلسلے میں ہے۔ آپ کی بہن اور دوست کی رہائی تو سمجھے جھونکے میں تھی، مگر وہ بھی نہ ہو سکی اور اب گلزری خود پھنس گئے ہیں۔ مگر تم کیوں جیل سے بھاگ نکلے ہو؟ مجھے اپنا ڈر ہے بھائی، 2 لاکھ میں نے بھی لیے تھے اس سودے میں سے۔ جب میں نے ان 4 تقریب کاروں کو یہاں سے رہا کروایا تھا تو مجھے 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ ملا تھا۔ کیا نام تھے ان کے؟ فرمان علی، گوہر حسین، پیر کالا اور نوازش۔ انہیں 10 سال کی سزا ہوئی تھی اور انہوں نے ابھی 1 سال اور 6 مہینے ہی گزارے تھے جیل میں، مگر ان کا سارا گروہ کمزور ہو گیا۔ اسی لیے گلزری نے پہلے بھی شیخ عبد الرحمان کے ذریعے یہ کام کروایا تھا۔ یہ کب کا واقعہ ہے اور اس وقت وہ روپ میں آئے تھے؟ وہ اس وقت بھی آڈٹ افسر بن کر ہی آئے تھے، مگر کسی نے ان کی نشاندہی نہیں کی تھی کیونکہ اے جی آفس سے کسی نے پوچھا نہیں تھا۔ دوسرا آڈٹ اب ہو رہا ہے، مگر اصلی آڈٹ کی تاریخ انہوں نے اب طے کی ہے۔ پہلا آڈٹ کب ہوا تھا؟ 11 مہینے ہو چکے ہیں اسے، اور اب یہ دوسرا آڈٹ ہے۔ ہاں، اسی لیے تو کسی کو شک نہیں پڑا، مگر آج جو فون یہاں آیا اس سے سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ کیا آسیہ اور آبی باہر آئے تھے؟ نہیں، اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ نمبردار بھی میرے ساتھ ملا ہوا ہے، 1000 کھنڈ میں نے اسے بھی دے دیا تھا۔ یہ جب کی بات ہے جب مجھے 2 لاکھ ملا تھا، باقی رقم تو شیخ عبد الرحمان ہی ہڑپ کر گیا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کل رقم کتنی طے ہوئی ہے۔ اب تو میرا خیال ہے ساری بات تمہارے علم میں تھی۔ ہاں، کل 8 لاکھ کا سودا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے 4 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب کی بار وہ مجھ سے انصاف کرنا چاہتے تھے اور تم یہاں اکاؤنٹنٹ ہو۔ ہاں، مگر اب تو سب کچھ ہی تباہ ہو گیا ہے۔ وہ رقم شیخ صاحب کے پاس رہ گئی، اس کا ذکر ہوا تھا کہیں؟ اصغر صاحب نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آج وہ رقم آپ سے لے لیں گے۔ میرا خیال ہے گلزری صاحب نے اسے دے دی ہوگی، اس کے بغیر تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ تو گویا ابھی آسیہ اور آبی کو اطلاع نہیں دی گئی ہوگی کہ وہ اوپر آ جائیں۔ نہیں بھائی، اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ پولیس نے جاتے ہی اصغر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، مگر وہ رقم تو ابھی میرے پاس موجود ہے، اس سوٹ کیس میں رکھی ہے۔ میں اسے صبح ہی بینک سے لایا ہوں۔ وہ اسے ساتھ لے جانا بھول گئے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ انہیں یاد آ جائے گا تو منگوا لیں گے۔ تو وہ رقم ابھی آپ کے پاس پڑی ہے؟ ہاں بھائی، اچھا ہوا میں نے یہ انہیں دے نہیں دی، ورنہ تو یہ بھی برباد ہو گئی تھی۔ اچھا، تو یہ آپ کے پاس ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا آشتی صاحب، ورنہ یہ واقعی
آگے ختم ہو چکی تھی، اسے وہ بہکے سرکار ضبط کر لیتے یا آپس میں حصے بکھرے کر لیتے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ہرس ابھر آئی کہ میں حیران رہ گیا۔ ایسی حریص آنکھیں تو میں نے پہلی بار دیکھی تھیں، جن سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس رقم کے لیے آدمی کو مار دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ تب میں نے اس کے جسم کا جائزہ لیا۔ وہ خاصا لمبا تڑنگا آدمی تھا، جس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کے رخسار پچکے ہوئے تھے، جیسے کسی بھیڑیے کے ہوتے ہیں جسے مسلسل شکار کے پیچھے بھاگنے کا چسکا ہو، اس پر بھی گوشت نہیں چڑھتا ہے۔ یہی حال اس بٹی صاحب کا تھا۔ جسم اس کا بہت ورزشی معلوم ہوتا تھا، ہونٹ آگے کو نکلے ہوئے، ماتھا بھی منحوس سا تھا، بال اس کے سر پر خاصے آگے تک اگے ہوئے تھے۔ میں کہوں کہ وہ تنگ پیشانی تھی تو یہ زیادہ کرینے قیاس بات ہوگی، اور وہ عمدہ قسم کی بوسکی کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، جسے اس نے کسی بہت اعلیٰ درزی سے سلوایا تھا کہ اسے بہت سج رہا تھا۔ کلائی پر اس نے سنہرے ڈائل کی گھڑی لگا رکھی تھی۔ جب ہی میں کہوں اتنا خوشحال آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، اس کو تو اپنے مربوں پر ہونا چاہیے۔ وہ اور زیادہ جھک کر میرے قریب ہو گیا۔ اس وقت ہم ایوب پارک کی دیوار سے آگے گولف روڈ کے میدان کے سامنے جا پہنچے تھے۔ صورتحال بڑی ہی غیر واضح اور پریشان کن نظر آتی تھی۔ اکرم بٹی گرفتاری سے بچنے کے لیے جیل کے کسی خفیہ دروازے سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب وہ میرے ذہن پر سوار ہو رہا تھا۔ کار وہاں روکنے کے بجائے میں ایوب پارک میں سیدھا آگے نکلا چلا گیا۔ بٹی میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ انداز اس کا ایسا تھا کہ وہ مستقبل کے خوف سے لرز بھی رہا تھا، اور اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم محفوظ ہے کہ اسے لے کر وہ کسی بھی طرف نکل سکتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اسے مجھ سے چھین بھی سکتا ہے۔ کہاں چلنا ہے اب؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میں کیا بتاؤں بھائی، حالات ایک دم بدل گئے ہیں۔ تم یوں کرو کہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے چلو۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہوں گے؟ میرا اندازہ یہی ہے۔ وہ ان لوگوں کے سب کچھ اگلوا لیں گے، تمہارے گھر کا بھی انہیں علم ہوگا۔ کیوں نہیں، سب سے پہلے تو وہ میرے ہی گھر جائیں گے، مگر پہلے تم صحیح بات تو معلوم کر لو۔ وہ 2 لاکھ روپیہ تمہیں ملا تھا، یہ کوئی 10-11 مہینے پہلے کی بات ہے۔ آڈٹ جب ہی اس وقت تم سے کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ بات رفع دفع ہو گئی تھی، اور وہ چاروں آدمی باہر نکل گئے تھے، شاید انڈیا چلے گئے تھے۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر بار بار میرے سوٹ کیس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ خدا جانے دل میں کیسے کیسے منصوبے بنا رہا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ کوئی ایسا آدمی تم بتا سکتے ہو جو ہمیں جیل کے بارے میں اطلاع دے سکے؟ میرا مطلب ہے کہ میں آسیہ اور آبی کے بارے میں اس سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ جیل کے 4 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان میں سے نیازی سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ پورا نام کیا ہے اس کا؟ محمد سالم نیازی۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ اس کا مکان لیاقت روڈ پر ہے، گارڈن کالج کے سامنے۔ اس سے تم بات کر سکتے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے اسے ہم اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ یہ رقم کچھ کر سکتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ پہلے 2 لاکھ تم نے کہاں خرچ کیے؟ میں نے اسلام آباد میں ایک مکان خرید لیا تھا۔ کون رہتا ہے اس میں؟ وہ میں نے اپنی بیوی کے نام خریدا تھا، اور آج کل وہ کرائے پر دے رکھا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ نیازی اس وقت کہاں ہوگا؟ آج کل اس کی ڈیوٹی شام کو ہوتی ہے، میرا خیال ہے وہ اس وقت گھر پر ہوگا۔ کیا خیال ہے ہم سیدھے اس کے گھر نہ چلیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ تم گاڑی موڑ لو، ہم ابھی اس کے گھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات اس سے بہرحال تم ہی کرو گے، اس کی فکر نہ کرو۔ اگر وہ ہتھے چڑھ گیا تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ تمہیں پتا ہے جیل کے سپرنٹینڈنٹ اکبر قریشی اسپتال میں شدید زخمی پڑے ہیں۔ کسی نے انہیں پیٹ میں گولی مار کر اسپتال کے دروازے پر ڈال دیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو چکا ہے بھائی، اور آج کل وہ اسپتال میں پڑے ہی۔ بیان انہوں نے کوئی نہیں دیا۔ میں کل ان کو دیکھنے گیا تھا، گولیاں انہیں پیٹ میں لگی تھیں، ان کی جان بچ گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے گولیاں نکال لی ہیں اور اب وہ بات کر سکتے ہیں۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ کس نے گولی مار دی انہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے پہلے بھی ایک سپرنٹینڈنٹ کو کسی عورت نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ اسے کسی عورت نے گولی مار دی تھی؟ عورتوں کی گولی پر کوئی ان کا نام تو نہیں لکھا ہوتا۔ میں نے کار ایوب پارک کے عقب میں پہنچا دی تھی، اور اب ہم
مری روڈ مری بروری کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ایک بار پھر ہمیں شاید جیل کے قریب سے گزرنا تھا۔ راستے میں قصر صدارت بھی تھا اور پولیس وہاں جا بجا کھڑی تھی، مگر میں کسی طرف توجہ دیے بغیر سیدھا آگے نکلتا جا رہا تھا۔ وہ عورت جس ٹیکسی میں وہاں گئی تھی، اس کے ڈرائیور کا بیان ہے کہ وہ سیدھی سپرنٹینڈنٹ کی کوٹھی میں چلی گئی تھی اور اسے انتظار کرنے کا کہہ گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے آنے سے پہلے ڈرائیور نے گولی کی آواز سنی تھی۔ وہ گولی اس نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ پر چلائی تھی۔ میں نے ڈرائیور کا بیان اخبار میں پڑھا تھا۔ اور تو سمجھ گیا کہ وہ عورت ہی تھی جس نے اسے گولی مار دی۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اور تیرا خیال ہے کہ اکبر قریشی صحت یاب ہو جائے گا؟ وہ صحت یاب ہو چکا ہے بھائی۔ کل اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ واپس جا کر ان لوگوں سے نمٹ لے گا جنہوں نے یہ کام کیے۔ اسے سب کچھ معلوم ہے، مگر شاید اس نے ابھی بیان نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے دے بھی دیا ہو اور پولیس کو اس معاملے میں جان بوجھ کر خاموش کرا دیا گیا ہو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ آسیہ اور آبی پر کسی نے کوئی اور پابندی تو عائد نہیں کی ہے؟ اس وقت تک ہم دوبارہ جہلم روڈ پر جا چڑھے تھے اور جیل ہمارے دائیں ہاتھ رہ گئی تھی۔ ہم ادھر کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ پتا نہیں تھا کہ وہاں ہم پر کیا بیت جائے۔ بٹی نے میرا سوال تو سن لیا تھا، مگر وہ اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ کیا کہتے ہو؟ تم بول نہیں رہے ہو؟ میں کیا کہوں بھائی، تم کیسی پابندیوں کا ذکر کر رہے ہو اور اکبر قریشی کے زخمی ہونے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اوہ، میں سمجھا۔ دراصل مجھے یہ ڈر تھا کہ کوئی اور سپرنٹینڈنٹ آ گیا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ نہیں، کوئی اور آدمی یہاں نہیں آیا اور اکبر قریشی تو ابھی زندہ ہے۔ دوسرا کیسے آ سکتا ہے بھلا؟ مگر میرا خیال ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ پیارے، بہتر ہے تم مجھے سب کچھ بتا دو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی بات چھپا رہا ہوں؟ تمہارا وہم ہے یہ؟ بہرحال جیسے بھی ہو سکے گلدری کو وہاں سے نکال لینا چاہیے۔ وہ بیچارہ خواہ مخواہ ہی پھنس گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت تک وہاں سے نکل چکا ہو۔ بڑے حربے ہیں اس کے پاس، بہت ہوا تو وہ اسے شام تک چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے۔ وہ تو محض ایک قیدی سے ملنے گیا تھا اور بس۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ بہرحال نیازی سے مل کر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم لیاقت روڈ پر جا پہنچے۔ گاڑی ہم نے لیاقت باغ کونے کی سڑک سے گزاری تو بٹی نے مجھے رک جانے کا اشارہ کیا۔ یہ مکان ہے نیازی کا، ٹھہرو میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ کہہ کر وہ کار سے اتر گیا۔ سامنے کے 2 منزلہ مکان کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گھنٹی بجائی تو کچھ ہی دیر بعد دوسری منزل کی بالکونی سے کسی نے نیچے جھانکا۔ کون ہے بھائی؟ میں ہوں نیازی صاحب۔ اچھا ہوا آپ گھر پر مل گئے ہیں، آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، ذرا دروازہ کھولیں۔ بٹی نے دروازے سے پیچھے ہٹ کر نیازی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد نیچے آ گیا تو میں کار کو مکفل کر کے ان کے پاس جا پہنچا۔ اوے بٹی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ آج ڈیوٹی پر نہیں گئے ہیں آپ؟ میں وہیں سے آ رہا ہوں، ان سے ملیے، یہ میرے دوست ہیں علی آشتی صاحب، یہ ہیں سالم نیازی صاحب جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہم بولا، لگتا ہے آپ کوئی بہت ہی عالم فاضل آدمی ہیں، آپ کا لباس تو یہی بتاتا ہے۔ وہ کوئی بہت ہی بانکا سجیلا اور خوبصورت جوان تھا جسے شاید محض اس کے مردانہ حسن کی وجہ سے منتخب کر لیا گیا تھا۔ وہ سفید خدر کے شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ ہلکی ہلکی مونچھیں یہ احساس دلاتی تھیں کہ وہ کوئی بہت ہی حساس اور نبض شناس آدمی ہے۔ آئیے تشریف لائیے، میری ڈیوٹی شام کو شروع ہوتی ہے، کچھ کام زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے کسی افسر کو رات کے وقت بھی وہاں رہنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں اپنی بیٹھک میں لے گیا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ خاصا خوشحال آدمی ہے۔ بیٹھک میں اس نے جو سامان سجا رکھا تھا وہ آدمی کو بہت متاثر کرتا تھا۔ سبز رنگ کا قالین تھا اور اسی رنگ کا کپڑا صوفوں پر چڑھا تھا۔ کمرے کا رنگ بھی سبز تھا۔ اوے کاکا، ان کے لیے فریج میں سے بوتل نکال دے، گرمی کچھ بڑھ گئی ہے۔ کیوں بٹی صاحب، خیر سے تو آئے ہیں نا؟ اس نے ملازم کو آواز دینے کے بعد کہا۔ ملازم دروازے میں آ ٹھہرا تھا۔ خیر ہی ہے جی، بالکل خیر ہے،
ویسے یہ مکان آپ کو بہت اچھا مل گیا ہے اور باغ اس میں بالکل مفت کا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک چھوٹا سا لان ہے اور بس۔ لان تو ہے ہی، مگر یہ لیاقت باغ بھی تو دیکھیں، یہاں سے آپ کلی کریں تو پانی سیدھا باغ میں جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اسے آپ میرے گھر کا پائیں باغ سمجھ رہے ہیں؟ اس نے ملازم سے بوتلیں لے کر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، بولا کون ہے؟ بٹی؟ نہیں بھائی، تم ادھر کہاں آ گئے؟ بہت ہی رانگ نمبر ہے۔ ریسیور رکھ کر وہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ لیں بٹی صاحب، کوکا کولا پئیں۔ آپ بھی لیں جناب۔ ان سے آپ نے مکمل تعارف نہیں کروایا ہے بٹی صاحب۔ خیر تو ہے نا؟ خیر ہی ہے نیازی صاحب، میرا فرض ہے کہ آپ کی اچھے لوگوں سے ملاقات کراتا رہوں، تو آپ کا خیال ہے کہ آپ مجھے ممنون فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان سے میری ملاقات کروا دی، مگر معاملہ کیا ہے بٹی صاحب؟ میرا خیال ہے آپ کھانا تو ضرور کھا کر جائیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کا ایک بہت اہم کام جیل سے متعلق ہے۔ اگر آپ کچھ مدد کر سکیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ کام بھی تو بتائیں، اگر میں کچھ کر سکا تو ضرور کروں گا۔ صاحب، آپ کو بیگم صاحبہ نے بلایا ہے، اس کے ملازم نے دروازے میں نمودار ہو کر کہا۔ میں ابھی آتا ہوں، سگریٹ پیتے ہیں تو حاضر ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سگریٹ کے 2 پیکٹ ہمارے سامنے رکھ دیے اور خود اندر گھر میں چلا گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سارے سلسلے سے نفرت تھی اور میں خود سے سخت متنفر ہو گیا تھا۔ آسیہ نے پھر مجھے اس پر ڈال دیا تھا جس پر چل کر میں نے ایک عمر ضائع کر دی تھی، اور مجھے پھر چھوٹے لوگوں کی منتیں کرنی پڑ رہی تھیں۔ مجھے نیا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے کوئی خان تھا، کوئی افغان، کوئی نیازی، کوئی بٹی، کوئی مغل، اور وہ سب لوگ اتنے غیر رحم تھے کہ ان کے سامنے اپنا راز کھولنا ہی اب عذاب نظر آتا تھا۔ مگر مجھے وہ راستہ پھر سے طے کرنا تھا کہ اس کے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں آسیہ اور آبی کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آسیہ کے سلسلے میں تو یہ بات تھی کہ میرا اس کا خون ایک تھا، اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی تھی تو میرا وجود لرزنے لگتا تھا۔ اس کے لیے میرا درد ناقابل برداشت تھا۔ احساس مجھے یہی ہوتا تھا کہ وہ پور بھر ڈوبی تو پھر سارے جہاں کے سمندر اس پر جا چڑھیں گے اور وہ کبھی نہ ابھر سکے گی۔ مگر بات اب اتنی سی نہیں تھی۔ میرا آبی بھی اس بندی خانے میں جا پھنسا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا میں اس کے لیے دل میں کیسا درد محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بار بار مہربانیوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں گویا اس پر مہربانی کر رہا ہوں کہ اس سے ملنے کے لیے جیل جا پہنچا تھا، مگر یہ بات صحیح نہیں تھی۔ اس کے لیے بھی میں دل میں ایسا ہی دکھ محسوس کرتا تھا جیسا آسیہ کے لیے تھا۔ میں ان دونوں کے بغیر نہتا ہو کر رہ گیا تھا اور انہیں اس قدر جلدی ممکن ہو سکتا تھا وہاں سے رہائی دلانے کی کوشش میں مصروف تھا، مگر ابھی تک اس الجھن کا کوئی حل میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب ہم سالم نیازی کے دروازے پر جا چڑھے تھے۔ پتہ نہیں وہ کس کماش کا آدمی تھا۔ تنخواہ تو اس کی اتنی نہیں تھی کہ وہ اس میں سے عمدہ اور شاندار قسم کا 2 منزلہ مکان خرید سکتا۔ اس کے ذرائع کچھ اور بھی تھے۔ اس کے سامنے قیدیوں کا ہجوم لگا رہتا تھا، جس سے بیشتر ایسے تھے جو مالی فائدے کے لیے جیل جا پہنچتے تھے۔ جہاں ان قیدیوں میں ایسے بھی تھے جو لاکھوں کروڑوں کما کر گھر چھوڑ آئے۔ ان کے لواحقین کو آسانی سے پھانسا جا سکتا تھا۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کے آدمیوں پر جیل میں تشدد ہو۔ انہیں جیل کے اندر کی بھی ضرورت تھی۔ آدمی کو سب سے بڑی ضرورت کھانا ہے۔ جو جیل میں ملتی تھی اس پر آدمی زندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ کوشش ہوتی تھی کہ انہیں اچھے سے اچھا کھانا۔ اسی طرح اگر میں گننے لگوں تو بے شمار ایسی باتیں تھیں جن کو ان قیدیوں کے اذیت میں بے پناہ اضافہ کیا جا سکتا تھا، جو کہ سارے ان کے رحم و کرم پر تھے۔ ایسے میں جیل کے حکام خواہ وہ کسی بھی درجے میں ہوں، ان کی پریشانیوں میں بلا جواز اضافہ کر کے ان کے لواحقین سے جتنا فائدہ چاہتے اٹھا سکتے تھے، اور یہی وہ بات تھی جس نے نیازی ایسے لوگوں کو بے پناہ
اختیار دے رکھا تھا، ایسا اختیار جسے بروئے کار لا کر وہ مکان تو کیا کوٹھیاں خرید سکتے تھے۔ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے اپنی ذاتی جائیداد نہ بنا رکھی ہو۔ حیرت تھی کہ اکبر قریشی نے کیوں میری وہ پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی تیزی دکھا گیا تھا، ورنہ وہ شاید آمادہ ہو جاتا۔ میں انہی خیالوں میں غرق تھا، سگریٹ میرے ہاتھ میں سلگ کر بجھنے لگا تو میں نے اسے راکھ دان میں مسل دیا۔ بٹی بہت غور سے میرے چہرے کو تک رہا تھا، بولا خیر تو ہے مولانا آشتی صاحب، کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم کوئی نقب کے منہ میں تو نہیں بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ بڑی نقب اور کون سی ہوگی بٹی صاحب کہ ہم اس قلعے ایسی اونچی دیوار کی ایک اینٹ کھسکا رہے ہیں۔ نیازی کوئی کم اہمیت کا آدمی تو نہیں ہے، یہی تو میں کر رہا ہوں، اس سے ہم پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مگر بات تم خود ہی کرو، میری کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی موقع اپنی حماقت کی وجہ سے کھو دیے ہیں، اس کی تم فکر نہ کرو، ایسا مسکا لگاؤں گا کہ دیکھتا رہ جائے گا۔ میرا خیال ہے میں جیل فون کر کے معلوم نہ کروں کہ قصہ کیا ہے۔ ہاں یہی بہتر رہے گا، نیازی کسی لمبے ہی کام میں لگ گیا ہے شاید۔ معلوم تو یہی ہوتا ہے، مگر تم نے اپنا سوٹ کیس کہاں رکھا ہے؟ وہ کار میں پڑا ہے، اور کار میں نے مکفل کر دی ہے، وہ بہت محفوظ رہے گا وہاں۔ کمال کرتے ہو یار، اتنی بڑی رقم ہے وہ کہیں نہیں جاتی ہے بھائی، تم اپنا رانجا رام کر لو، بات کرو۔ جیل کے کسی آدمی سے میں بھی اس وسوسے میں مبتلا تھا کہ خدا خبر وہاں حالات کیا سے کیا ہو گئے ہوں۔ بٹی نے اٹھ کر فون کے نمبر گما دیے۔ کون صاحب ہیں؟ ذرا مجھے سب اکاؤنٹنٹ جمیل سے ملا دیں۔ پھر وہ ریسیور پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ یہ سپاہی تھا، جیل کے دروازے پر موجود رہتا ہے، میری آواز نہیں پہچان سکا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد مطلوبہ آدمی فون پر آ گیا۔ ہیلو جمیل بھائی، میں اکرم بٹی بول رہا ہوں، آپ کہاں چلے گئے ہیں بٹی صاحب؟ ادھر آگے میں بات نہیں سن سکا تھا۔ میں تیزی سے بٹی کے پاس جا پہنچا، آواز بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ شیخ عبد الرحمان تھے نا، وہ آڈٹ افسر، پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، ان کا ساتھی بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ کس لیے بھائی؟ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ کوئی جعل ساز تھا، پچھلے سال بھی وہ یہاں آیا تھا، ٹیسٹ آڈٹ کے لیے 3 دن رہ کر گیا تھا۔ ہاں پھر اب کیا ہوا ہے؟ دراصل لاہور سے صبح فون آیا تھا کہ اے جی آفس سے آڈٹ پارٹی آ رہی ہے، ان کی رہائش کا بندوبست کر دیں۔ فون انہوں نے یوسفی صاحب کو کیا تھا، وہ بہت دمی آدمی ہے، انہوں نے اسی وقت مجھے بلوایا، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ اچھا پھر میں ذرا ایک کام سے باہر نکل گیا تھا، بس۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے شیخ عبد الرحمان اور اصغر صاحب کے کمرے کا دروازہ بند کروا دیا، پولیس کوئی آدھے گھنٹے بعد آئی، اس دوران حاجی گلزری صاحب بھی آ گئے۔ اچھا پھر کیا تھا؟ یوسفی صاحب نے ان دونوں کو گرفتار کروا دیا، وہ حاجی گلزری کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہیں وہ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہیں چھوڑ گئے۔ عبد الرحمان نے بیان کیا دیا ہے؟ وہ بالکل چپ ہے، اور اصغر صاحب بھی کوئی بیان نہیں دے رہے ہیں، مگر پولیس ان سے سب کچھ پوچھ لے گی، اتنا اندھیر تو کہیں نہیں مچا ہے۔ جمیل کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، میں نے بھی ریسیور کے ساتھ کان لگا دیے تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے یار، میں ایک کام میں ایسا پھنسا ادھر کچہری میں کہ واپس نہ آ سکا۔ دیکھو میں اب صبح ہی حاضر ہوں گا، خدا ہی خیر کرے۔ وہ شیخ صاحب ایسا اونچا فراڈ کر رہے تھے، مگر انہیں اس کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے کیا پتا، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جمیل بھائی، شاید میں ابھی واپس آ جاؤں، ورنہ صبح ملاقات ہوگی۔ اچھا خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تم نے اس کی باتیں سن لی ہے نا؟ ہاں چلو اچھا ہوا، شیخ صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا ہے، تمہاری جان بچ گئی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہو سکتا ہے پولیس اس سے اصل بات اگلوا لے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم یوں کرو، یہاں سے فارغ ہوتے ہی ڈیوٹی پر حاضر ہو جاؤ۔ ہاں میں یہی کرتا ہوں، میرا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اتنے میں نیازی صاحب دوبارہ کمرے میں واپس آ گئے۔ مجھے افسوس ہے بٹی صاحب، دیر کچھ زیادہ ہی ہو گئی، ایک مہمان آ گیا تھا گھر میں۔ مسئلہ یہ ہے نیازی صاحب کہ ہماری جیل میں 2 قیدی آئے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد، اور وہ اپنے آشتی صاحب کے بہت قریبی عزیز ہیں۔ اچھا وہ ان کے بہت قریبی عزیز ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی رہائی میں ان کی مدد کریں۔ کتنی سزا ہوئی ہے انہیں، اس کا تو ابھی مقدمہ بھی
شروع نہیں ہوا، پولیس نے اپنا ریمانڈ ختم کر کے انہیں جیل بھجوا دیا ہے۔ ویسے وہ عورت پہلے کی سزا یافتہ ہے، مگر ابھی اس کی سزا ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ جیل سے بھاگ نکلی، اور پھر سنا ہے کہ اس نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تھا، مگر اس کا ثبوت پولیس کے پاس نہیں ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔